بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ہم ذکر کر رہے تھے ثالثی کا، پنجایت کا اور جرگی کا اسلام میں جو تصور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کو ثالث بنایا جائے، حکم بنایا جائے، چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں، تو اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو قاضی وقت جسٹس کے لیے جو ہے شرائط ہیں. یعنی اگر تو جن کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، صلح کرانی ہے یا فیصلہ کرنا ہے، اگر دونوں مسلمان ہوں یا ایک بھی مسلمان ہو، تو پھر ثالث کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی مسلم ہو، مسلمان ہو. غیر مسلمانوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے واضح فرمایا کہ کافروں کو مسلمان پر جو ہے کوئی تسلط نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اس کے کردار کا تذکرہ بھی ہے، یعنی فاسق و فاجر بھی نہ ہو، بد کردار بھی نہ ہو. جس طرح قاضی کے لیے شرائط ہیں، گواہی دینے والے کے لیے شرائط ہیں، اسی طرح جو ثالث ہے اس کے لیے بھی شرط ہے کہ صاحب کردار ہونا چاہیے، یعنی فاسق نہ ہو، زانی، شرابی، بدماش نہ ہو. یہ بھی اس کے لیے ضروری اور لازم ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر باقی لوگ جو ہے جو فیصلے کرتے ہیں وہ علاقے کے چودھری وڈیرے ہوتے ہیں اور صاحب کردار نہیں ہوتے. یعنی کوئی عمل نہیں، کوئی خوف خدا نہیں، کوئی خشیت الہی نہیں ہوتی. وہ پھر کوئی نہ کوئی جو ہے اپنی مرضی سے فیصلے کر پاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کسی فریق کی طرف جو ہے اس کی طرف داری نہیں کرے گا. یعنی اگر ہر ایک الگ الگ بھی ثالث لے کر کے آئے ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے فریق کی تائید کرے، اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، جیسے کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ جب فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ جو ہے انصاف پر مبنی ہو. فرمایا اگرچہ رشتہ داروں کے خلاف، والدین کے خلاف فیصلہ کیوں نہ ہو. تو فیصلے میں بھی یہ چیز ضروری قرار دی گئی ہے کہ فیصلہ کرنے میں بھی کہیں جانبداری نہ ہو، کسی رشتہ دار کی تائید نہ ہو رشتہ دار کی. اور اسی طرح جو ثالث ہے اس کی حیثیت بھی وہی قاضی کی ہے، جسٹس کی ہے. اس پر بھی لازم ہے کہ کسی ایک کی جو ہے تائید نہ کرے، چاہے کوئی بھی اسے لے کر کے آئے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کا فیصلہ منظور نہیں ہوگا اور رد کر دیا جائے گا. کیونکہ شریعت میں کچھ حدود و قصاص ہیں، کچھ حدود ہیں دائرہ کار ہے. قصاص غلط کہہ گیا میں، حدود ہیں دائرہ کار ہے. اس سے جب انسان تجاوز کرتا ہے تو پھر اس کی حیثیت اور وقت نہیں رہتی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ثالث بنایا جاتا ہے اسے ایک عزت دی جاتی ہے، اسے حیثیت اور وقت دی جاتی ہے. تو وہ شخص جس کے کردار میں کمی ہو کہ جو ثالث ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، وہ کسی کی جانبداری یا سائڈ جو ہے نہیں لے گا، ورنہ اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے. تو بہت ساری شرائط ہیں. ہمارے ہاں تو پھر ایسے ہی ہے، جو صاحب اختیار ہے، بڑے عہدیدار ہے، بڑا علاقے کا چودھری ہے، MNA ہے، وہ آ کر کے فیصلے کرتا ہے، جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ ووٹر کون ہے. بسا اوقات وہ رشوت بھی لے چکا ہوتا ہے، سائڈ بھی لے لیتا ہے، تو اس کے فیصلے کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے، اس کا فیصلہ رد کر دیا جائے گا. تو چند ایک حدیث کا ذکر کریں گے جس میں
قرآن حدیث میں اس طرح کی مثالیں جو ہیں موجود ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ ثالث کے ذریعے سے کرایا گیا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رئیس المنافقین ہے یعنی عبداللہ ابن ابی کے پاس جو ہے تشریف لے چلیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا صحابہ کرام کی، اور آپ دراز گوش یعنی جسے ہم گدھا کہتے ہیں اس پر آپ سوار ہوئے، آپ کے ساتھ دیگر کچھ صحابہ بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو جس طرف سے آپ جا رہے تھے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے کر جا رہے تھے، وہ زمین تھوڑی سی جو ہے کوئی بنجر وغیرہ تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے آپ سے کہا کہ آپ مجھ سے جو ہے ذرا دور رہیں، کیونکہ آپ کا جو دراز گوش ہے یعنی گدھا ہے، اس پر جو ہے اس کی بدبو سے جو ہے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یعنی اس انداز سے واضح ہے وہ تو منافق تھا، غیر مسلم تھا، اس کے ہاں کوئی ادب کا پہلو تو نہیں تھا، تو اس نے یہ بات جو ہے کہی دی۔ تو وہاں صحابہ بھی موجود تھے، دیگر مسلمان بھی موجود تھے، تو رئیس المنافقین کی یہ بات سن کر جو شرارت پر مبنی تھی، جواب دیتے ہوئے انصار مدینہ میں سے ایک شخص نے اس کی شرارت کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس گدھے پر یعنی دراز گوش پر جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس کی بو جو ہے وہ تمہاری خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، آنے والی بو جو ہے تمہاری اچھی سی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس پر واضح اسے غصہ ہے، کیونکہ وہ سردار تھا، منافقین کا سردار تھا، اسے غصہ آیا۔ تو اس کی قوم کے ایک شخص نے انصاری صحابی کو جو ہے برا بھلا کہا، تو اس سے جو ہے انصار بھی غصے میں ہو گئے، آپس میں جو ہے وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ تو اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا کہ اگر دو ایمان والے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھنے والا تھا، اگرچہ منافق تھا، لیکن اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے جو ہے اسے مومن جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ فرمایا اگر مومن آپس میں کسی بات پر جو ہے لڑ پڑیں، جھگڑنے لگ جائیں، تو فرمایا ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو ہے صلح فرمائی۔ تو اس میں بھی یہی بات جو ہے ذکر کی گئی ہے کہ صلح جو ہے کرا دی جائے، ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے کسی صورت میں جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے سامنے بیوی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسرا حالت جنگ میں دشمن پر غلبہ پانے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے جو ہے دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو صلح کرا دی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جھوٹ اگرچہ گناہ ہے، لیکن ایک مقصد جو ہے وہ اچھا ہے، وہ ہے ایمان والوں کے درمیان صلح کرانا۔ تو الغرض اسلام میں جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ دیا گیا ہے، نہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بلکہ اس سے پہلے دور میں بھی اس طرح کی مثالیں جو ہے موجود ہیں، اور احادیث صحیحہ میں ہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان واقعات کو بیان کر کے بتایا گیا کہ ان کے احکام منسوخ نہیں ہیں، اگرچہ پہلے دور میں یہ واقعات ہوتے رہے، صلح کے معاملات ہوتے رہے، فیصلے کے معاملات ہوتے رہے، لیکن آپ نے یہ ارشاد فرما کر کے اس حکم کو آگے بھی برقرار رکھا۔ تو مثالیں جو ہے موجود ہیں، آگے چل کر کے بھی ہم گفتگو کریں گے۔